بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی داستانوں میں سے ایک اردو داستان بے جوڑ، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ میں نے جیلے کی ماسی زینب اور اس کے شوہر نیاز علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نیاز علی شکل و صورت سے خاصا معقول آدمی نظر آتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35-36 سال ہوگی۔ سر کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے باریک تلوار مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس زینب پہلی ہی نظر میں مجھے ایک چالاک اور عیار عورت دکھائی دی تھی۔ وہ ناٹے قد کی ایک فربہ اندام عورت تھی، جسے خوبصورت تو نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ اس میں جن سے مخالف کے لیے ایک عجیب و غریب کشش میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو پہلی نظر میں مرد کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں نے نیاز علی سے پوچھ گچھ کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حوالدار خدا بخش کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش میں نے پہلی ہی نظر میں محسوس کر لیا۔ اس نے دروازے پر سے آواز لگائی، ملک صاحب، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میں جمیل کے ماسٹر ماسی کو نظر انداز کر کے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے صبح اسے لاہور بھیجا تھا۔ کیا خبر لائے ہو خدا بخش؟ وہ میرے قریب پہنچ گیا تو میں نے پوچھا، تمہیں دکان آسانی سے تو مل گئی تھی نا؟ دکان بھی مل گئی تھی اور دکاندار بھی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، جیلے کو فوراً گرفتار کر لیں۔ میں نے کہا، بجھارتے مت ڈالو۔ پھر بتایا، جمیل اس وقت حوالات میں بند ہے۔ خدا بخش نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ خود پڑھ لے ملک صاحب۔ میں نے بغور ان کاغذات کا معائنہ کیا۔ ایک تو وہی ٹیوب ویل کے سامان کی رسید تھی، دوسرا کاغذ اسی رسید کی کاربن کاپی تھا۔ رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر دی جاتی ہے تو اس کی کاربن کاپی رسید والی کتاب کے اندر ہی محفوظ کر لی جاتی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے خدا بخش کی جانب دیکھا۔ وہ بولا، سرکار، ذرا رسید کی تاریخ تو دیکھیں۔ میں نے چونک کر تاریخ پر نظر ڈالی اور حیران رہ گیا۔ اصل رسید پر 18 تاریخ درج تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ رسید کی کاربن کاپی پر اسی مہینے کی 10 تاریخ کا اندراج تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ رسید پر 10 کے ہندسے کو 18 بنا دیا گیا تھا، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ 10 کے صفر کو 8 میں تبدیل کرنا نہایت ہی آسان کام تھا، جو کوئی اناڑی بھی کر سکتا تھا، اور یہ کام جمیل جیسے اناڑی کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے خدا بخش سے پوچھا، دکاندار نے کیا کہا ہے؟ اس نے 10 تاریخ میں اس سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے کہا، جمیل کو فوراً یہاں لے آؤ۔ خدا بخش گیا اور جمیل کو لے آیا۔ میں نے وہ رسیدیں جمیل کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسیدوں کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولا تو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، یہ رسید مجھے پھانسنے۔ اوئے، بکواس کرتے ہو؟ خدا بخش نے اس کی گردن پر ایک 72 رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو ہی سچا ہے، تیرے سارے مامے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر منتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی آہوزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا بخش سے کہا، اسے علیحدہ کمرے میں لے جاؤ۔ اگر یہ شرافت سے اقبال جرم کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھت سے لٹکا دو اور سینڈو سے کہو کہ اس سے اقبال جرم کروانا ہے۔ جمیل نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، مگر خدا بخش اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ میں نے گرج کر نیاز علی سے پوچھا، کیا جمیل تمہارے گھر پر تھا؟ بات یہ ہے جناب، وہ تھوک نگل کر بولا، میں تو پورا دن کولو پر ہوتا ہوں، اگر یہ آیا بھی ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نیاز علی نیاجا تیلی کے نام سے پورے وانڈوں میں مشہور تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ سنا ہے جمیل تمہارے گھر کے بہت پھیرے لگاتا رہتا تھا۔ پھیرے کیوں نہیں لگائے گا جی؟ وہ کرارے لہجے میں بولی، میرا بھانجا ہے، ماسی کے گھر میں آنا جانا کیا جرم ہے؟ وہ الٹا مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ نیاز علی نے کہا، میں تو پہلے ہی تمہیں منع کرتا تھا کہ اس بدماش کو زیادہ سر نہ چڑھاؤ۔ اس کا چال چلن مجھے پہلے ہی مشکوک لگتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ مصیبت میں پھنسوا دے گا۔ مصیبت میں پھنسے ہمارے دشمن، وہ چیخ کر بولی، ہم نے کسی کی دھی بہن نکال لی ہے جو ڈرتے پھریں؟ میں نے کہا، قتل کرنا کسی کی دھی بہن نکالنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور تمہارے اس لاڈلے بھانجے نے
جلال دین کا خون کر دیا ہے۔ جلال دین کا خون؟ نیاز علی نے خوف زدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ غالباً اسے ابھی تک صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، دیکھ لیا تو نے؟ میں اسی دن کے لیے تو کہتا تھا۔ تو چپ رہ نیاجے، وہ اپنے شوہر کو ڈانٹ کر بولی، مجھے بات کرنے دے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، آپ میرے معصوم بھانجے پر ظلم کر رہے ہیں، میں اوپر تک جاؤں گی۔ بک بک بند کر، میں نے غصے میں کہا، اوپر تو اب میں تم لوگوں کو پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ ترکی بترکی بولی، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز عورت ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر کہا، اس نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں، ذرا اس کو آہنی کڑے پہنا دو، اور ہاں، آج یہ ہماری مہمان بھی رہے گی۔ سپاہی اسے ہتھ کڑی پہنانے لگا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجبوراً ہتھ کڑی کے بغیر ہی اسے حوالات میں بند کرنا پڑا۔ میرے استفسار پر نیاز علی نے اپنا بیان دے دیا۔ وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، وہ ذات کا تیلی تھا اور زینب سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی رضیہ عرف رجو کی عمر 16 سال تھی۔ اس سے چھوٹے 2 لڑکے تھے جن کی عمریں بالترتیب 12 اور 10 سال تھیں۔ نیاز علی جمیل کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اپنے گھر میں جمیل کی آمد و رفت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر جمیل کو زینب کی حمایت حاصل تھی۔ جمیل جب رضیہ سے گھل مل کر باتیں کرتا تو نیاز علی کا خون کھول جاتا تھا۔ اس نے جب سختی کی اور جمیل کی آمد پر پابندی لگانا چاہی تو زینب نے بظاہر اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھانجے کو وہاں آنے کے لیے منع کر دے گی، مگر در حقیقت اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب جمیل نیاز علی کی غیر موجودگی میں وہاں جانے لگا تھا۔ چند روز پہلے نیاز علی ان درے پردہ سرگرمیوں سے آگاہ ہو گیا تھا اور اس نے واشگاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ آج کے بعد اگر جمیل اس گھر میں نظر آیا تو وہ کولو میں ڈال کر اس کا تیل نکال دے گا، پھر خود ہی تھانے میں جا کر اپنے کارنامے کی رپورٹ درج کروا دے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نیاز علی کے گھر میں زینب کی حکمرانی تھی۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ حرامزادہ اب آپ کے قابو میں آ ہی گیا ہے تو اس کو پھانسی چڑھا دیں۔ میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں پٹھے کترنے والے ٹوکے میں اس کے ٹوٹے کر دیتا۔ اس نے بہت اندھیر مچائی ہوئی ہے۔ اور زینب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اللہ ہر مرد کو ایسی عورت سے محفوظ رکھے۔ اچانک جمیل کی کرب میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ بلند ہوئی۔ نیاز علی نے متوحش نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ سینڈو نے مرچوں والا فارمولہ شروع کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو پولیس والوں سے یہ شکایت ہے کہ ہم بے جا تشدد کرتے ہیں اور ہماری تحویل میں ایک بے گناہ آدمی بھی نہ کردہ جرائم کا اقرار کر لیتا ہے۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تشدد تو کرتے ہیں مگر بے جا نہیں بلکہ با جا۔ ایسا کرنے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں۔ عیار قسم کے مجرم، ڈاکو، لٹیرے اور خطرناک قاتل اتنے شریف النفس نہیں ہوتے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جرم تم نے کیا ہے تو جواب دیں، ہاں جناب، یہ غلطی مجھ سے ہی سرزد ہو گئی ہے۔ آپ پہلی غلطی سمجھ کر درگزر کر دیں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ نامی گرامی مجرموں سے کچھ معلوم کرنے کے لیے اور حقیقت حال اگلوانے کے لیے ہمیں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ البتہ وہ افراد جو ہماری نظر میں مشکوک ہوتے ہیں ان کے مجرم ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ جرم کے پس منظر پر روشنی ڈالنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تواضع ہم لاتوں گھونسوں سے کرتے ہیں، اسے آپ تشدد کا نام نہیں دے سکتے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی اندازے کی غلطی کا شکار ہو جائے تو اور بات ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حوالدار خدا بخش میرے کمرے میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب، جیلے کی چیں بول گئی ہے، وہ اپنا بیان لکھوانے پر تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اے ایس آئی غلام غوث کو ساتھ لیا اور جمیل عرف جیلے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ میں یہاں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ زینب نے جمیل کو رضیہ عرف رجو جیسے خوبصورت جال میں بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جمیل سے کر دے گی۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات تھی۔ جمیل اپنی ماسی کے وعدوں پر آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جمیل کے ستیلے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔
جو بعد ازاں ناکام ثابت ہوئیں۔ رفت جلال کے لیے رضیہ کو لانا چاہتی تھی، مگر اللہ دتا نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دونوں بہنوں نے خفیہ طور پر اللہ دتا کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ زینب دوہری چال چل رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ اپنی بہن رفت کو اللہ دتا اور اس کے بیٹوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی، اور دوسری جانب وہ جمیل کو قابو کر رہی تھی۔ زرینہ اور کلثوم کے کمرے میں بدلنے والی اسکیم زینب کی ہی تیار کردہ تھی، اور رفت فاطمہ نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح وہ اللہ دتا سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو اللہ دتا نے اس کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی۔ دونوں بہنیں قدم با قدم ایک ہی راستے پر چل رہی تھی، مگر دونوں کا انداز جدا تھا۔ زینب منہ پھٹ اور غصہ آور تھی، اس کے برعکس رفت فاطمہ غیر محسوس انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ میٹھی چھری کی طرح اندر ہی اندر اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا انتقام دونوں بھائیوں سے لینا چاہتی تھی۔ رحمت بی بی نے کئی مواقع پر جلال اور کمال کو ان کی ستیلی ماں کی اصلی صورت دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی آنکھوں پر رفت فاطمہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ اس کے حقیقی روپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے جمیل سے ہی معلوم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب رفت اور زینب کو پتہ چلا کہ جمیل نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو وہ بھی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں امید دلائی تھی کہ اگر وہ سچ بولیں گی تو میں جمیل کی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کروں گا، اور انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ جب جمیل نے رضیہ سے شادی کا تقاضا شروع کیا تو زینب نے ایک اور چال چلی۔ اس نے جمیل کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اس کے پاس اپنا ہے ہی کیا، سب کچھ تو جلال اور کمال کا ہے، وہ کیا دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دے۔ جمیل نے اس سے پوچھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے، تو زینب نے بڑے رازدارانہ انداز میں جلال کے قتل کی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ سب جانتے تھے کہ کمال اپنے بھائی سے بری طرح ناراض ہے، اگر جلال قتل ہو جاتا تو پہلا شک کمال پر ہی کیا جاتا۔ اس طرح ایک بھائی قتل ہو جاتا اور دوسرے کو پھانسی ہو جاتی۔ جمیل نے اپنی ماں سے ماسی کی فرمائش کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی زینب کے منصوبے کی تائید کر دی۔ دراصل یہ دونوں بہنوں کا مشترکہ منصوبہ تھا، مگر رفت درے پردہ رہ کر ساری کارروائی کر رہی تھی۔ زمین اور جائیداد کی حرص و ہوس کتنی عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل جیسے سنگین جرم کی اجازت دینے پر تیار ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہانی بہت سیدھی سادی تھی۔ ٹیوب ویل کے کمرے کی چابی جلال کے پاس رہتی تھی۔ کھیتوں سے واپسی پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمرے کو تالا لگاتا تھا، مگر اس روز دن ہی میں کمرے کی کھڑکی کو جمیل نے کنڈی سے آزاد کر دیا تھا، اور دونوں پٹ میں لگے ہوئے کنڈوں کو ایک کمزور دھاگے کی مدد سے اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ وہ بند نظر آئے۔ وقوعہ کی صبح رفت فاطمہ نے جلال اور کمال کے اٹھنے سے پہلے ہی جمیل کو جگا دیا تھا، اور وہ بآسانی کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے ایک رینچ تھام رکھا تھا اور جلال کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی جلال دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، جمیل نے بھاری رینچ کا وار اس کے سر کے پچھلے حصے پر کیا۔ جلال اس ناگہانی افتاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پٹ سے زمین پر آ رہا۔ بعد ازاں جمیل نے کمال کی درانتی سے اس کا گلا کاٹ ڈالا، پھر اس درانتی کو کمال کے کمرے میں رکھے ہوئے پڑولے کے اوپر ڈال دیا تاکہ شک کمال پر آئے۔ اس کارروائی کے دوران میں اس کے گلے کا تعویذ بھی ٹیوب ویل والے کمرے میں گر گیا تھا، جس کا اسے متعلق احساس نہیں ہوا تھا۔ موقع واردات سے عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک مضبوط ثبوت تیار کر لیا تھا۔ 10 تاریخ کو خریدے ہوئے سامان کی رسید کو اس نے 18 تاریخ کی رسید بنا لیا تھا، مگر جب میں نے وہ رسید اپنے پاس رکھ لی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بیان دے چکا تھا کہ ٹیوب ویل کا وہ سامان اس نے گھر میں رکھ چھوڑا ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح اس سامان کو ٹیوب ویل کے کمرے سے نکال کر گھر میں لانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2 بار کمرے کے پاس منڈلاتا ہوا پایا گیا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ پھر صبح ہی صبح اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور چھت کے راستے فرار ہو گیا۔ کیس اپنی جگہ مکمل تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کر کے دوسرے روز عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ کمال دین کو میں نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ رفت فاطمہ اور زینب کو جمیل کے ساتھ ہی عدالت میں لے گیا تھا۔
یہ مقدمہ کوئی 2.5 سال تک سیشن کورٹ میں چلتا رہا. پھر عدالت نے جمیل عرف جیلے کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی. رفت فاطمہ اور زینب کو شریک جرم کی حیثیت سے 2 سال قید محض کی سزا ہوئی تھی. اس واقعے کے کوئی 1 سال بعد ایک روز اچانک کمال دین کو میں نے تھانے میں دیکھا. میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. میں تو اسے بھول چکا تھا. میں نے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو وہ مسکرا کر بولا، ملک صاحب، آنے والے چاند کی 14 تاریخ کو میری شادی ہے. میں آپ کو شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں. تمہاری شادی؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، مگر وہ آج شاید گھر سے تہیہ کر کے نکلا تھا کہ مجھے قدم قدم پر حیران کر دے گا. جی ہاں ملک صاحب، میری شادی ہو رہی ہے. اس کے چہرے پر میں نے کوسے قضا کے رنگ بکھرتے دیکھے. کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ کس سے ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ زرینہ سے. اس نے ایک اور دھماکہ کیا. چودھری پھپھا نے اپنی ضد چھوڑ دی ہے اور بھا جلال کی بیوہ سے میرا نکاح کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. اس نے بتایا کلثوم 8 ماہ پہلے ہیضے کا شکار ہو گئی. وہ جانے اور بھی کیا کچھ کہتا رہا، مگر مجھے اس کے صرف آخری الفاظ ہی سنائی دیے. آپ ضرور آئیے گا ملک صاحب، میں آپ کا انتظار کروں گا. مجھے اس روز یقین ہو گیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں کمال دین کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اسی ہفتے میری پوسٹنگ ضلع جھنگ کے ایک تھانے میں ہو گئی تھی.